تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پہلے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی ہے، لہٰذا اس کا جواب اور اس سے آگے جو کائنات میں پیدائش کی گئی ان کا حوالہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ روایت کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی ہے اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا ہے اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے آگے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا، 1000 برس تک کے ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے، اس جہاں کے بمصدقہ اس آیت کے وَإِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے، اس دنیا کے برسوں سے جو تم گنتے ہو۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت و بزرگی الہی کی مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12000 برس تک عالم تجردی میں خدا کی عبادت کی، پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری قسم سے بہشت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کے 3 قسموں سے عقل اور شرم اور عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ رسول اس کا ہوں میں۔ ترجمہ اس آیت کے، اگر نہ پیدا کرتا تجھ کو اے محمد، ہر آئینہ نہ پیدا کرتا، میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو، اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ الخلق کلہما من نوری، ترجمہ حضرت نے فرمایا میں پیدا ہوں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے، اور اس کے رب العالمین کا حکم ہوا کہ قلم کو ساق عرش پر اول کلمہ اس کو لکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ قلم نے 400 برس لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت کیوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے مثل و بے مانند ہے تیرے نام کے ساتھ یہ بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ حکم ہوا تو حضرت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18000 قندیل ہیں، اور ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے، اس نے اس طرح سماوے کہ جیسے ایک انگوشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا گدھ کی صورت، اور چوتھا بصورت گائے کے۔ پاؤں ان کے تخت سرا میں پہنچے، اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم 700 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان پر عرش اٹھانے کو، تب ان چاروں نے زور کیا کہ ہرگز نہ عرش اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے۔
عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھو: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ کی اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور شان اور قدرت والا اور کمال اور جلال و بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں کرتا ہے، وہ بہت ظاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب ان چار فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کے بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا۔ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے آمرزش اور معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو 18 ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور حبین کو بیان کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب ہماری ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلی تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، اور بلندی اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے۔ چاروں طرف اس کے یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو: ترجمہ لکھ، علم خدا کا موجودات میں خدا کی اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک، پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ویڈیو بیان کی جائے گی اس میں آگے کا قصہ بیان کیا جائے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ تمام معلومات اب تک پہنچ سکیں۔